بنو ہاشم اور بنو امیہ کی دشمنی کی وجوہات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، جناب عبد المناف کے دو جڑواں بیٹا پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد الشمس رکھا گیا۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بچوں کے کچھ اعضاء بھی جڑے ہوئے تھے جن کو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے پیش گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت مطلب پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے۔ ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت عباس تھے، یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی عبد الشمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ کے دو بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم عفان اور حکم سے مروان عبد الملک۔ یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے مروان بن حکم سے ہی تھے، چنانچہ امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلائی، یعنی ہاشم اور چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی چپکرش کعبے کی تولید پر ہوئی۔ اس طرح حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب ابن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت رہی جو کہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے۔ لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبے کی تولید تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل اور اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ اس طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں ہوتی۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑیں گے۔ اس طرح بنو امیہ میں سے جب یزید نے 60 ہجری میں حکومت سنبھالی تو اس نے مدینہ کے حاکموں کو خط لکھا کہ مدینہ میں موجود اثر رسوخ رکھنے والی شخصیات سے میری بیعت لو، خصوصی طور پر نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ہر صورت بیعت لینی ہے۔ کچھ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ بیعت سے انکار کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تنگ و دو میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی ان کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو امام عالی مقام نے مدینہ سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ 28 رجب کو نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینے سے ہجرت کی۔ یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا اور جوق در جوق آپ سے ملنے آتے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلا خط کوفہ سے آیا اور بے شمار خط کوفہ سے آنے لگے۔ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے اور یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ دیا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ نے کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ ادھر یزید نے کوفہ کے صحابی گورنر کو برطرف کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنی صفا کی وجہ سے عراق میں مشہور تھا۔
ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور قید میں ڈال دیا۔ آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جا سکے تاکہ ان علاقوں سے آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل کر سکے۔ ہربن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کا حصہ تھا جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ 61 ہجری 2 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روک دیا گیا۔ جب امام عالی مقام کو پتہ چلا کہ یہی کربلا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا جو کہ خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور آخرکار 9 محرم کو شمر 4000 سپاہی لے کر کربلا پہنچ گیا اور ساتھ میں عمر بن سعد کے لیے دھمکی آمیز خط لے کر آیا کہ یا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لو یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ 10 محرم کو نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کے لاشیں اٹھا کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی تھی۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھ پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسے بزدل فوج نہیں دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام عالی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے، دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو۔ امام عالی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوج جہنم واصل کرنے کے بعد نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایسا وار کیا، شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال کیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگے۔ نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ اسیران کربلا اور نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر چھری مارتا ہے۔ اہل بیت خون کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محفل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقع کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔
ایک سونے کی تشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکمہ اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ بعد دختر سید کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پریشان ہو تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے کرتے مدینہ بھیج دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقع کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسوں کا سیلاب آ گیا۔